السلام علیکم دوستو۔ شیطان کی پیدائش کی حقیقت۔ شیطان کون تھا؟ شیطان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا؟ اس روئے زمین پر انسانوں سے پہلے کون کون سی مخلوقات رہا کرتی تھیں اور انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اس کے ماں باپ کون تھے اور اس روئی زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی؟ شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا؟ اور اسے بہت سے سوالات جو شیطان یعنی ابلیس کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، آج ان سوالات کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا اور ایسے حقائق سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا جن کے بارے میں اکثر ہمارے بہن بھائی واقف ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک نازی اور دوسرا نوری، یعنی فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے، اس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات ہیں، جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمعون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سمعون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی جس سے ان کی نسل خوب بڑھی اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روح زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور پھر آہستہ ان میں سے کچھ جنات نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ شیطان کے ماں باپ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا۔ یہ دونوں بہت ہی قداور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی اور تبلیس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلیپا اور تبلیس کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر اور دراز قد کا تھا۔ شیطان اور فرشتوں میں جنگ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زائد کا عرصہ زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روئے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات زیادہ شریر تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو، تو فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے زمین پر اترے اور فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ زمین میں امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی چلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں فرشتے اللہ کے حکم سے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی سرکش جنات کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کی بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک و تعالی کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اس سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اسے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب